لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، انسانی زندگی کے اندر مال و دولت کی فراوانی، درہم و دینار، روپے پیسے کی کشادگی اور خوشحالی، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے
اس کے علاوہ اللہ تعالی نے انسانی فطرت بنائی ہے کہ وہ مال کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ اس مال کی محبت انسان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، جس بنا پر یہ اس کو جمع کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یہ مال جمع بھی کرتا ہے پھر اس کو گن گن کر اپنے دل کو تسکین بھی پہنچاتا ہے۔ یہ مال اگر رزق حلال ہے، حلال طریقے سے اس نے کمایا ہے اور اس میں فراوانی، خوشحالی اور کشادگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ تب بھی اس کی آزمائش ہی ہے، اللہ تعالیٰ مال دے کر بھی اور چھین کر بھی آزمائش کرتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم شر اور خیر سے یہاں مراد مال ہے، مال کے ساتھ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس کے لیے باعث آزمائش بنایا، بلکہ بڑی بڑی آزمائشوں میں سے بہت بڑی آزمائش، بلکہ اولاد سے بھی بڑھ کر قرآن کے مطابق جو آزمائش ہے وہ مال کی آزمائش ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، خوب اچھی طرح جان لو یہ مال اور اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہے، یعنی اولاد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کی آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، اور میرے آقا علیہ السلام اس کیفیت میں تھے کہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی اس کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک سے میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ الفاظ سننے شروع کیے، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے نقصان اٹھانے والے یہ لوگ ہیں، یہ نقصان کی زندگی گزار رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے۔ بار بار میرے آقا علیہ السلام یہ الفاظ دہرا رہے تھے کہ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ما شانی ایرا فی شیء، مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز دیکھ لی ہے، کوئی ایسی حرکت دیکھ لی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ نقصان کی زندگی میں لوگ ہیں۔ کہا میں آقا علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، فما استطعت ان اسکت وتغشانی ما شاء اللہ، میں صبر نہ کر سکا، خاموش نہ رہ سکا، اور اللہ نے میرے دل کو قوی کیا، مجھے ہمت دی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر ہی لیا من ہم بأبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، من ہم، جن کے متعلق آپ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں نقصان والے ہیں، نقصان کی زندگی گزار رہے ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاکثرون اموالا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں درم و دینار، روپے پیسے کی فراوانی عطا کی ہے، یہ لوگ ہیں جو نقصان کی زندگی میں ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا من قال ہاکذا، الا من قال ہاکذا ہاکذا، میرے آقا نے فرمایا ہاں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ادھر خرچ کر رہے ہیں، ادھر خرچ کر رہے ہیں، ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے اشارے کر کے فرمایا کہ کوئی بھی ان کے پاس آ جائے، کوئی موقع آ جائے، وہ کسی موقع کو جانے ہی نہیں دیتے، یہ نقصان کی زندگی سے بچے ہوئے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، اسی طرح مال ہو یا نہ ہو، اگر کم بھی ہو وہ لوگ بھی سن لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جس دن انسان صبح کرتا ہے، ہر دن ایسے طلوع ہوتا ہے الا وملکان ینزلان من السماء، اللہ کے آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اللہ کے سامنے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ فیقول احدہما، ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا خلفا، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کو تو اور زیادہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ وہ یہ بد دعا کرتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جس نے آج تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ صرف صاحب مال، ان کے لیے تو بہت بڑی آزمائش۔ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک رکھا ہوا ہے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ یہ فرشتے دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرے، بلکہ جو حیثیت ہے اسی لحاظ سے ہر روز خرچ کرے گا، چاہے وہ ایک کھجور کی قیمت ادا کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے میرے امت کے لوگوں، چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، تاکہ تم اللہ کے عذاب اور عقاب اور اس کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور میرا اللہ رب العالمین خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اور کتنے پیارے انداز کے ساتھ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم آپ اعلان کر دیجئے ان ربی بلا شبہ میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتا ہے وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے بارے میں وہ چاہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن سنو دونوں قسم کے لوگ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو من شیء اگر اکیلا بھی بولا جاتا تو یہ ایک حقیر چھوٹی سی چیز کے لیے بولا جاتا، لیکن قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر قربان ہو جائے فرمایا من یعنی وہ شیء چھوٹی سی چیز کا ایک ذرہ بھی کیوں نہیں خرچ کرتا فَهُوَ يُخْلِفُ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر ہے، وہ تمہارے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، شرط یہ ہے چاہے وہ تھوڑا ہی رزق اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتا، فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ جس بندے نے ایک کھجور کی قیمت، کیا قیمت ہوگی ایک کھجور کی، یہاں پر اچھی سے اچھی کھجور جو ہے وہ 2.5-3 دینار میں کلو مل جاتی ہے، تو ایک کھجور کی قیمت آپ حساب و کتاب خود لگا لیں۔ فرمایا جو بندہ ایک کھجور کی قیمت وہ صدقہ کرتا ہے من کسب طیب، شرط یہ ہے کہ اس کا مال حلال کا ہو۔ فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ اللہ رب العالمین پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے، حرام مال کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ وہ اللہ رب العالمین یہ ذرہ بر جو بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ قربان ہو جائیں، وہ مالک ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ثم یربیہا لصاحبہ اور جس بندے نے یہ صدقہ کیا اس کے لیے اللہ اس کو پرورش کرنا شروع کرتا ہے کما یربی احدکم فلوہ فرمایا جس طرح تمہارے میں سے ایک ذمہ دار اپنے جانوروں اور مویشیوں کے ان کے بچوں کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ایک کھجور کی قیمت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے حتی تکون مثل الجبل یہاں تک کہ وہ ایک فلس یعنی 100 فلس یا ایک کھجور اس کی ایسی اللہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے جو کل قیامت کے دن اللہ اس کے میزان میں رکھ دے گا۔ دوستو اور بھائیو شرط صرف یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے اور قربان ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا کرو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف انداز سے اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ابن آدم تو کہتا ہے مالی مالی، یہ میرا مال، اللہ کہتا ہے یہ تیرا مال نہیں ہے بلکہ اس کو میرے راستے میں خرچ کر، یہ تو میں نے تجھے رزق عطا کیا ہے، یہ تیرا کہاں سے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے مومن بندوں کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے مومن بندو
میں نے تمہیں رزق عطا کیا نا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے رزق تمہیں عطا کیا ہے تمہاری محنت نہیں ہے، اس میں تمہاری کوشش تمہاری جد و جہد نہیں ہے، فرمایا یہ تو میری عطا ہے نا، اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، جس میں کوئی سودے بازی کام نہ آئے گی، فرمایا نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعت، اور نہ کسی کی کوئی سفارش تمہارے کام آئے گی۔ بلکہ سورۃ المنافقون میں اللہ نے دوسرے انداز میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اے میرے بندو میرے راستے میں جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا ہے نا وہ خرچ کر لو، قبل اس کے من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی ایک کی موت آ جائے، صاحب مال کی موت آ جائے نا، پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا، اس وقت کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا کریم مجھے تھوڑی سی مہلت عطا کر دو، مجھے تھوڑا سا اور وقت عطا کر دو، میری تھوڑی سی اور عمر بڑھا دو نا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا فَأُصَلِّي، میں نماز پڑھ لوں، فَأَصُومُ، میں چند روزے رکھ لوں نا، فَأَحُجُّ، میں حج کر لوں، اے اللہ فَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ، میں قرآن کو پڑھ لوں، فَأَذْكُرُكَ، اے اللہ میں تیرا ذکر کر لوں، نہیں یہ نہیں کہتا، یہ کہتا ہے اللہ میری عمر بڑھا دینا، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، فَأَصَّدَّقَ، کہتا ہے کہ میں اللہ تیرا راستے میں اپنے مال کو خرچ کر دوں، اللہ اکبر، مال کو خرچ کر دوں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ موت کے وقت یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اس لیے کہتا ہے کہ صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ، یہ خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو دیکھ لیتا ہے کہ وہ اجر و ثواب کتنا ہے، وہ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جیسے کسی اللہ کے ولی نے کتنی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا یہ بندے پر ایسی مصیبت طاری ہوتی ہے موت کے وقت کہ یؤخذ من مالہ کلہ، کہا کہ اس کا سارے کا سارا مال اس سے لے لیا جاتا ہے، یہ کچھ نہیں ساتھ لے کر جا سکتا، حتیٰ کہ اس نے جو پہنا ہوا لباس وہ بھی ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، اگر نہیں اترتا تو اس کے وارث اس کو کینچی کے ساتھ کاٹ کر اتار لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں سوزش ہو گئی، یہ انگوٹھی اتر نہیں رہی، سنار کو بلا کر اس کو کاٹ کر اتار دیتے ہیں، یہ ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اتنا یہ مال بھی اپنے مال میں سے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، اس لیے کہا کہ اس کا سارا مال اس وقت لے لیا جاتا ہے، لیکن مصیبت کیا ہے؟ فَيُسْأَلُ عَنْهُ كُلَّهُ، فرمایا لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو اس کے سارے کے سارا مال جو پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اس کے بارے میں سوال ہوگا، ایک ایک روپے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ چھوڑ کر تو سارا پیچھے گیا ہے، ساتھ لے کر ہی کچھ نہیں گیا، وہاں پر اس سے سوال سارے مال کا ہوگا۔ اس کے ورثاء جیسے مرضی اس کو استعمال کرتے رہیں، لیکن پوچھا اس سے جا رہا ہے تو نے اتنا مال من این اکتسبتہ فیما انفقتہ، کہاں سے کمایا تھا، کیسے کمایا تھا اور خرچ کیسے کر کے آیا ہے، یہ سارا سوال ہوگا۔ دوستو اور بھائیو، اللہ کہتا ہے یہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے،
اور تم نہیں مانتے ہو؟ تو اللہ پھر دوسرے مقام پر دوسرے انداز سے بیان کرتا ہے، فرمایا او میرے بندے، یہ مال جس کے اوپر تو کہتا ہے مالی مالی، کبھی غور تو کر، میں نے تمہیں قرآن میں پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ کیا بتلایا تھا؟ میں آمنو باللہ، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، میں نے تمہیں یہ کہا تھا اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال کو خرچ کر دو نا۔ کون سا مال؟ فرمایا مستخلفین فیہ، جو تمہارا نہیں تھا، ہم نے تمہیں نگہبان بنایا تھا، ہم نے تمہیں وراثت میں عطا کیا تھا۔ غور تو کرو نا، جس گھر میں رہ رہے ہو، جس فیکٹری کو چلا رہے ہو، جس دکان میں بیٹھے ہو، جس کاروبار کو چلا رہے ہو، آج سے 50 سال پہلے کون اس دکان میں بیٹھا کرتا تھا؟ آج سے 100 سال پہلے یہ کس کی دکان اور پراپرٹی جائیداد تھی؟ یہ کس کا مکان تھا جس میں آج تم رہائش پذیر ہو؟ جس پلاٹ کے اوپر تو نے قبضہ جمایا ہوا، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ کس کا پلاٹ تھا چند سال پہلے؟ کبھی غور تو کرو۔ میرا اللہ تو سورۃ الحدید میں بیان کرتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا خرچ کر دو نا، مستخلفین فیہ، میں نے تمہیں خلیفہ بنایا تھا، اس مال کا نگران بنایا تھا، اور پھر تمہیں یہ بشارت بھی سنائی تھی اگر خرچ کرو گے۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، میں نے تمہیں اس وقت بشارت سنائی تھی اگر ایمان لا کر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہم نے تیار کیا ہوا۔ اور پھر اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، قربان ہو جائے، اللہ کہتے یہ مال جس کو تم نے اپنا مال کہتے ہو، یہ تو میرا مال ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم کیوں نہیں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین حقیقی مالک تو وہی ہے اس مال کا، حقیقی وارث تو وہی ہے زمین و آسمان کا۔ اور میں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ پھر میرا اللہ رب العالمین قربان ہو جائے اس اکرم الاکرمین پر، اس ارحم الراحمین پر۔ توجہ کیجئے گا، وہ اللہ کہتے ہیں او میرے بندے، میں ہی تیری بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، میں تیری بات کو مان لیتا ہوں کہ یہ مال تیرا ہے۔ جاؤ، یہ کون مالک ہے جو اس بات پر آ جائے کہ تم نہیں خرچ کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا، میں نے تمہیں رزق دیا تھا، میں نے تمہیں بتلایا کہ میں نے تمہیں اس کا خلیفہ نگران بنایا تھا، تم نہیں مانتے، تم پھر بھی کہتے ہو مالی مالی۔ میں نے محنت کی، میں نے جد و جہد کی، میں نے مشقت کی، میں نے دن رات ایک کر دیا، میں نے اس کاروبار کے لیے پلان کی، اپنی نیندیں قربان کر دی۔ میرا اللہ کہتا ہے میں مان لیتا ہوں میرے بندے، تو نے محنت کی، یہ سارا کچھ تیرا ہے، تیرا مالک بھی انکار نہیں کرتا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو یہ کر لو۔ کیا کر لیں اللہ؟ من ذا الذی یقرض اللہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میرا اللہ کہتے ہیں پھر کون ہے تم میں سے صاحب مال، کون ہے مال کا مالک؟ آؤ نہ مجھے قرضہ ہی دے دو۔ تمہارا مالک
تمہارا اللہ اور خالق تمہیں قرضہ تم سے وصول کرنا چاہتے ہے، تم سے قرضہ مانگ رہے ہے، اور پھر وہ قرضے کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے اگر تم اچھے انداز سے مجھے قرضہ دو گے نا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس مال کو جب تمہیں واپس کروں گا نا، اس قرضے کو تمہارے لیے واپس کروں گا تو بہت زیادہ پرافٹ عطا کروں گا۔ یہاں سود تمہیں چند پرسنٹ، بینک کہتا ہے میں اتنے پرسنٹ دوں گا، تم ان پر اعتماد کرتے ہو اور اپنا کروڑوں روپیہ ان کے پاس رکھ دیتے ہو کہ ہمیں یہاں سے پرافٹ آئے گا، ہمیں سود ملے گا یہاں سے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے حلال سود، حلال فائدہ، اور وہ بھی کتنا، یہ بینک تمہیں خواب میں بھی نہیں دے سکتے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں اتنا پرافٹ دوں گا تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر۔ مثال دے کر سمجھایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور میں تمہیں 700 گنا پرافٹ دوں گا، 700 گنا۔ تم 1 دینار مجھے قرض دے دو، میں تمہیں لازماً 700 دینار واپس لٹاؤں گا، اور اگر تم اخلاص کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دو گے تو فرمایا پھر میرے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ 700 گنا ہی میں نے دینا ہے، کئی گنا اور بڑھا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوست اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف اسلوب کے ساتھ اپنے بندوں کو کہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ آپ نے سن لیا آخری بات کہ اللہ یہاں تک آ گیا کہ مجھے قرض ہی دے دو، قرض دے کر ہی آزما لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک اور اسلوب پیش کیا ہے، کہا کہ قرض نہیں دینا چاہتے میرے ساتھ تجارت ہی کر لو، تجارت کر لو میرے ساتھ۔ اور سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ تجارت کرتا ہے تجارتاً لن تبور، ہرگز یہ گھاٹے کی تجارت نہیں ہوگی، میں اس کو کبھی ضائع اور برباد نہیں ہونے دوں گا، بلکہ فرمایا لیوفیہم اجورہم، میں اس کا اجر یعنی اس کا پرافٹ پورا دوں گا۔ بندوں پر اعتبار کرتے ہو، کبھی اپنے مالک پر بھی اعتبار کر کے دیکھو، اپنے ساتھیوں پر اعتماد کرتے ہو لیکن اس مالک پر اعتبار نہیں ہے تمہیں کہ اس کے ساتھ تجارت کر کے دیکھو۔ اور مثالیں پیش کی ہیں، واللہ اتنی مثالیں ہیں، لیکن جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے 1400 سال پہلے کی تجارت، اور آج تک وہ تجارت چل رہی ہے۔ جاؤ مدینہ منورہ میں جا کر دیکھو، آج بھی اس تجارت کا ثبوت موجود ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ساتھ تجارت کی، مدینے میں آئے، کنواں خرید کر وقف کر دیا اللہ کے نام سے، جاؤ سارے جا کر اس سے پانی پیو۔ اس کنویں کو اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ آج بھی اس کی آمدن ہو رہی ہے، اور اس آمدن سے آج مدینہ منورہ میں 5 سٹار ہوٹل بنا ہوا ہے، اور جناب سیدنا عثمان غنی کے نام سے بنا ہوا ہے۔ آج ان کے مال کو لینے والی اولاد موجود نہیں ہے، مال موجود ہے،
آج ڈرتے ہو میں نے مال خرچ کر دیا میری اولاد کا کیا بنے گا۔ یہاں اللہ دکھا رہا ہے کہ وارث ختم ہو گئے لیکن مال آج بھی موجود ہے، آج بھی ان کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے اور بینک میں جمع ہو رہا ہے۔ جا کر تحقیق کر سکتے ہو، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، مدینہ منورہ 5 اسٹار ہوٹل، میرے بھائی یہاں پر صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان کو کہا بھی آئندہ آپ نے آنا ہے تو یہاں اس ہوٹل میں ٹھہرا کرنا ہے۔ تعاون علی البر، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اللہ کے ساتھ تجارت کی، ہم بھی ان کے حصے دار بن جائیں کہ اس ہوٹل میں جا کر ٹھہرا کرو، کہ وہ مال اللہ کے راستے میں آج بھی خرچ ہوتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، بے شمار ایسی مثالیں، قربان ہو جائے ابو دہدا۔ میں نے جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہو نیکی چاہنے والوں، نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں نیکی اس وقت تمہیں ملے گی جب تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، اس وقت نیکی ملے گی۔ میرے آقا کے پاس ایک یتیم اور جناب سیدنا ابو لبابہ، یہ بھی ایک صحابی رسول ہے، ان کا مقدمہ آ گیا۔ یتیم نے شکایت کی آ کر، اللہ کے رسول میرا باغ اور یہ ابو لبابہ آپ کے صحابی ان کا باغ اکٹھا ہے، ایک درخت پر ہمارا جھگڑا ہو گیا کھجور کا۔ اللہ کے رسول نے بلا لیا، ابو لبابہ ادھر آؤ نا، یہ یتیم بچہ ہے، کیوں اس کے کھجور کے درخت کو اپنے باغ میں شامل کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں ہو سکتا، یتیم ہو اور میرا پڑوسی ہو، میں آپ کا تربیت یافتہ، میں ایسے کر سکتا ہوں؟ میرے آقا نے کہا چلو اٹھو پھر مجھے معائنہ کرواؤ۔ میرے آقا ساتھ گئے، جا کر دیکھا، جب آپ نے دیکھا تو واقعتاً وہ کھجور کا درخت جو تھا وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ نے فیصلہ کر دیا ابو لبابہ یہ تیرا ہی ہے۔ یتیم بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ تو رحیم مشفق، آپ نے دیکھا اس کے آنکھوں میں آنسو، کہا ابو لبابہ بات سنو، باغ یہ کھجور کا درخت تیرا ہے، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں یہ درخت اس کو دے دو اور جنت کے اندر ایک کھجور کا باغ میں تمہیں کہتا ہوں، ایک کھجور یا ایک کھجور کا باغ تمہیں میں عطا کرتا ہوں۔ ابو لبابہ کہنے لگے، غصے میں تھے کہ اس نے شکایت کر دی جا کر نبی پاک کو، کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا نہیں کرنا، میں نے اس کو نہیں دینا۔ وہاں ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، مدینے میں سب سے اچھا باغ ان کا تھا کھجوروں کا، سب سے قیمتی کھجور ان کی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صرف ابو لبابہ کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ کہا جو بھی اس یتیم کو یہ کھجور کا درخت لے کر دے گا میں اس کے بات سنو، میرا کھجوروں کا باغ جانتے ہو؟ تو جانتے ہی جانتے، کہا عطا کر دیا، سودا منظور، وہ باغ میں آپ سے لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اسی پہ بس نہیں رکھا، بہر سے آواز دی ہے، ام دہدا بہر آجو، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، اللہ کی جنت میں نے ایک کھجور خرید لی ہے اس باغ کے بدلے میں۔ اور وہ بھی خاتون، کیسی خاتون تھی، انہوں نے کہا اے ابو دہدا جو تو نے سودا کیا ہے یہ تجارت جو ہے نا فائدہ مند کی ہے، اور باہر آ رہی ہیں۔ اور جیسے ہی دیکھا بچوں نے اپنے جیبوں کے اندر کھجوروں کے پھل ڈالا ہوا تھا، کھجوریں ڈالی ہوئی تھی، آپ نے فوراً وہ بھی انڈیل دی کہ یہ اب ہمارا حق نہیں ہے، یہ ابو لبابہ کا حق ہے، وہاں پر کھجوریں بھی چھوڑ دی۔ دوستو اور بھائیو، یہ وقت ان کا بھی گزر گیا اور آج وہ اللہ کے اس جنت کے باغ میں ہوں گے۔ اسی طرح آج بھی کوئی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سخی بنا دے، اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے، اور ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور کرے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، ویسے ہی بڑے سخی تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کسی نے کوئی سوال کر لیا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائل جو ہے وہ رمضان میں آ کر میرے آقا سے تیز آندھی کا گرد و غبار کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے، میرے آقا کی سخاوت سے بھی کوئی محروم نہیں رہتا تھا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیو، چند ایک اعلانات ہیں۔ ایک تو انتہائی افسوسناک اعلان ہے کہ ہمارے بھائی قاضی عبدالرشید صاحب، ان کے سسر اور ماموں قضائے الہی سے انڈیا میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور دیگر جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اسی طرح چند ایک اعلانات، ہمارے بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ انڈیا میں بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور اسی طرح یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی محسن عبداللہ سعدون المطوع، ان کی اہلیہ وہ سخت علیل ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر السقما۔ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ادخله جنة الفردوس واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔